بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندے بہت محبوب اور پسند ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کمال درجے پر کرتے ہیں، اور کامل درجے کی عبادت وہ ہوتی ہے جس میں عبادت کی روح بھی حاصل ہو جائے۔ پہلے عبادت کا وجود اور جسم بنایا جاتا ہے، پھر اس کی روح حاصل کرنے کی محنت اور کوشش کی جاتی ہے۔ اس کو بالکل ایسے ہی سمجھیں بلا تشبیہ کے، جیسے ہم مکان بناتے ہیں تو پہلے خالی اینٹیں یا بلاک لگا کے اس کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پلستر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد رنگ رون کیا جاتا ہے، اور دور سے بھی بندہ دیکھے تو وہ مکان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ دیکھے تم میں سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ سارے بولیں۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ عمل کون کرتا ہے اچھا، بلکہ فرمایا خوبصورت عمل کرنا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے، اچھے انداز میں کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، خوبصورت انداز میں کرنا ہے۔ اور یہ احسن عمل وہ ہوتا ہے میرے بھائیوں جس میں اس عبادت کی روح بھی حاصل ہو جائے، اور یہ بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ میں ہر عبادت کے بارے میں پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو درس دوں گا، میں صرف روزے کی مثال دینے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ روزہ ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہش سے بندہ رک جائے۔ اب یہ روزے کا اس میں وجود بن گیا۔ اب اس روزے کی روح کیا ہے جی؟ وہ ہے تقویٰ۔ کیا ہے جی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کا ذکر فرمایا نا قرآن پاک میں، تو اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ تم پر روزے اس لیے فرض ہوئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بنا ہے۔ وہ خاکہ یہ بنا ہے کہ یہ ہم نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں کھانا پینا؟ سامنے گھر میں کھانا موجود ہے، پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بنا ہے، ایک یقین بنا ہے، ایک عقیدہ بنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ خیال ہمارے ذہن میں بنا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ کھانے کی چیز موجود ہے ہمارے سامنے، پینے کی چیز موجود ہے، لیکن ہم کھاتے بھی نہیں اور پیتے بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ سارے بولیں اللہ کا حکم ہے۔ جب تھوڑا بولے گا پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا نہیں ہے۔ تو روزہ یہ گویا ہماری ایک ٹریننگ ہے، یہ ہماری ایک مہینہ تربیت ہوتی ہے۔ بھئی ایسے ہی پوری زندگی، پورے سال، پوری زندگی تمہارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جس کو دیکھنے کو تمہارا دل کرے گا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے۔ سال کے اندر یا پوری زندگی میں تمہارے سامنے ایسی چیزیں آئیں گی تمہارا دل کرے گا میں یہ آوازیں سنوں، لیکن اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ حرام کی آواز سننے نہیں سننی۔ تمہارے سامنے زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی تمہارا دل کرے گا میں کھا لوں، لیکن وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہوں گی، تم نے ان کو استعمال نہیں کرنا۔ تمہارے سامنے زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی تمہارا دل کرے گا کہ میں ان کو اپنے قبضے میں لے لوں، لیکن وہ کسی کی چیز ہے، مال ہے، پیسہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، تم نے اس کو اپنے قبضے میں نہیں لینا۔ جیسے تم کھاتے پیتے نہیں ہو، حالانکہ ہے تمہاری طاقت میں ہے، تمہارے بس میں ہے، تمہارے گھر میں ہے۔ یہ خیال پیدا کرنا اصل مقصد ہے یہ روزے کا۔ بھائی سمجھ آئی نہیں بات؟ جیسے فرمایا لعلکم تتقون، یہ عبادت کی اصل روح ہے، اور جب تک کسی بھی عبادت کی روح حاصل نہ ہو جائے تو اس وقت تک بندہ عبادت میں کامل نہیں ہو سکتا، اللہ کا کامل بندہ نہیں بن سکتا، اس کی عبادت کمال درجے کا وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رب کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اب بندے نے روزہ رکھ لیا، بندہ روزے دار ہے جیسے میں نے عرض کیا، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود
لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ کے بھی بری بات سے باز نہیں آتا، برے کام سے باز نہیں آتا، باتیں بھی غلط کرتا ہے، کام بھی غلط کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھوکا پیاسا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ عبادت کرے لیکن کامل درجے کی کرے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بندہ بالکل بے روز ہے اور وہ روزہ بھی نہیں رکھتا اور گناہ بھی کیے جا رہا ہے، اور ایک بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن اسے چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے روز اس سے افضل ہے، نہیں، جو دوسرا ہے نا اس نے تو روزے کا جسم بھی حاصل نہیں کیا اور وہ بھی حاصل نہیں کی، چلو یہ اس نے کم از کم روزے کا جسم تو بنا لیا نا۔ جیسے اللہ کے ولی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک مرید آیا ہوتا ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں آپ کے بیان سنتا ہوں اور آپ کی تقریریں سنتا ہوں تو اللہ کا ذکر تو میں کرتا ہوں لیکن مجھے ذکر کرنے میں لذت نہیں آتی، مزہ نہیں آتا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے تمہارے جسم کے ایک حصے کو اپنی یاد میں تو لگا دی ہے نا، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ میں چھوٹی سی بات سے کر رہا ہوں کہ کئی لوگ ہمارے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جو آپ کا قاری صاحب فلاں نمازی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، پھر بھائی کئی لوگ پھر واضح کہہ دیں گے ہم تو معذور سے اچھے ہیں، ہم روزہ رکھنے والوں سے اچھے ہیں۔ اللہ کے بندو آپ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ آپ ڈبل گناہ کے اندر مبتلا ہیں، آپ دوہرے گناہ کے اندر مبتلا ہیں، نہ آپ نے عبادت کا جسم بنایا نہ اس کا روح حاصل کی۔ چلو اس نے عبادت کا جسم تو بنا لیا نا، امید ہے چلو آج کل پرسوں اس کی روح بھی حاصل کر لے گا، چلو ایک درجے پر وہ آ تو گیا۔ یہ شیطان بڑا ہر بندے کے ساتھ وہ شیطان اس طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح کا وہ بندہ ہوتا ہے۔ بات سمجھائیے کہ نہیں آئی؟ جیسے کہتے ہیں نا بھائی سمجھانے کے لیے کہ جاہل لوگوں کا شیطان بھی جاہل ہوتا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کا شیطان بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ انہیں ایسی باتیں سکھاتا ہے ہر بندے کو اپنی جگہ مطمئن کر دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ رمضان جب گزرے نا تو میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں نا وہ ہماری تربیت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جمعے میں ایک بات عرض کی تھی، میں دوبارہ وہ بات دہراتا ہوں۔ دیکھیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ پتہ کن کے بارے میں فرمایا؟ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن افطاری کے وقت حرام سے افطار کر لیتا ہے، تو وہ کہتا علماء نے لکھا ہے۔ پھر حرام کا مطلب یہ نہیں شراب پی لے، حرام کا مطلب یہ نہیں خنزیر کھا لے، حرام کا مطلب یہ نہیں غیر اللہ کے نام کی چیز کھا لے، کسی کا حق کھا کے اس سے افطاری بنا لینا یہ بھی حرام ہے۔ کوئی نہیں سمجھے؟ جیسے آج کل ہمارے تاجر لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ ہر رمضان میں ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری حکومتیں بھی ان کے سامنے بے بس ہوتی ہیں۔ آپ میں سے بزرگ حضرات بھی یہاں مجھ سے بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مافیا جو ہے نا ہمارے ملک کا، ان کے سامنے آج تک جتنے حکومتیں آئی ہیں سب بے بس، نہیں سمجھے؟ جب کہ ہم سنتے ہیں اور الحمدللہ ایسی چیزیں نظر بھی آتی ہیں نیٹ کے اوپر کہ عرب لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے جی۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ رمضان آؤ مہنگائی کرو، عوام کا گلا دباؤ، انہیں تنگ کرو۔ تو بھائی دیکھو نا، ایک ہے وہ کھا رہا ہے نہیں، خدا نہ خاصا کوئی آرام شراب پی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کا حق لے کر آیا، کسی کا حق دبا کے اس سے افطاری بنا کے کھائی، بات سمجھا رہی ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ بھی سمجھو اس نے حرام سے افطار کیا۔ کاروبار میں جائز طریقے سے کر رہا ہے تو سمجھو اس نے حرام سے افطار کیا، غیر شرعی کاروبار کر رہا ہے اس نے حرام سے افطار کیا۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے جو حضرات شارحین نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا، گناہوں سے باز نہیں آتا، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ جیسے آج کل نوجوانوں کے لیے، ہم نوجوان جو طبقہ ہے ہمارا، بچے اور بچوں کے لیے یہ گناہ سے جو زیادہ گناہ میں ڈالنے کا ذریعہ ہے نا وہ موبائل ہے۔ تو واضح کہہ رہا ہوں، صاف کہہ رہا ہوں، حقیقت بات یہ ہے۔ اور خاص طور پر انٹرنیٹ اور فیس بک جو ہے نا یہ ایک نوجوان بچی اور بچہ یہ کہ ایک میں چلاؤں اور میں برائی سے بچ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ تو
میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، ضرورت کی حد تک بندہ چلائے. ابھی میں نے اپنے موبائل میں فیس بک کیوں نہیں رکھی ہوئی، میں نے ڈیلیٹ کر دیا اپنے موبائل سے، اسی وجہ سے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس کو بے لگام ہو کر چلاؤں اور پھر اس کے بعد میں گناہ سے بچ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اگر ضرورت کی حد تک آپ نے تعلق رکھنا ہے، خبر سنی، کوئی خبر دیکھ لی، بس اس کو بند کر دیا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، اس میں وقت گزارتے ہیں. جب وقت گزارتے ہیں نا میرے بھائیوں، تو بندے کا ایمان کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے. کبھی بندہ اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے. اور روزہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا کامل بندہ وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرے. مجمع میں بیٹھا ہوا ہے تو اللہ سے ڈرے، 4 بندوں میں بیٹھا ہوا ہے تو اللہ سے ڈرے. اللہ کا کامل بندہ وہ ہوتا ہے جو خلوت اور جلوت میں، تنہائی میں اور لوگوں کے اندر بیٹھ کر بھی اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2 جمعے پہلے میں نے اس پر باقاعدہ آپ کو جمعہ پڑھایا تھا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 چیزیں بندے کو نجات دیتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر خلوت اور جلوت میں یہ بندے کو نجات دیتا ہے. یہ بندے کو بولے نا، یہ بندے کو نجات دیتا ہے. تو روزہ یہ ہماری ٹریننگ کرتا ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، کہ ہم کا غلط استعمال نہیں کرنا، گانے نہیں سننے. کئی نوجوان بچے ہم نے ایسے دیکھے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، جو وقت نہیں گزرا کیا ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں. وقت گزارنے کے لیے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، تو یہ وقت گزاری ہو رہی ہے. تو اس میں میرے بھائیوں کیا ہے، وہ صرف روزے کا جسم بنا ہوا ہے. اس کو جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ اس نوجوان بچے اور بچی کو نہیں ملے گا. کیوں کہ یہ اپنا روزے کا جو ثواب ہے نا اس کو خود ہی ضائع کر رہا ہے. ٹھیک ہے میرے مسلمان بھائی، ذہن میں غلط خیالات بتا رہے ہیں، دل کے اندر گندے گندے خیالات آ رہے ہیں، ذہن کے اندر گندے گندے خیالات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، روزے کا اجر و ثواب یہ ضائع کر دے گا. اور میں یہاں پر ایک حدیث سناتا ہوں، میرے بزرگ بھی نوجوان بھی ذرا یہ بات سنیں، توجہ سے بات سنیں اور یہ حدیث بات سنیں. دیکھو میرے بھائیوں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ رات نے اپنی قبر میں جانا ہے، حقیقت بات ہے. لیکن اگر ہم گناہوں کے کانٹوں سے بچ گئے نا، یقین کرو ہماری قبر میرے بھائیوں جنت کا باغ بنے گی. ٹھیک ہے، اور یہ میں اپنی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو، قرآن سے حدیث سے ہے جی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، ان کو اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ انہوں نے الٹیاں کی اور اس میں خون کے لوتھڑے نکلے. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے آج غیبت کی تھی، اس غیبت کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ خراب ہوا. ٹھیک ہے بھائی، تو میں اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار آج 5واں روزہ ہو گیا، میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں، کیا خالی روزہ ہی رکھتا ہوں یا روزے کی جو روح ہے وہ بھی میرے اندر پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جی وہ بھی میرے اندر پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس کا میں اور آپ نے اپنے بارے میں جائزہ لینا ہے، اپنے بارے میں جائزہ لینا ہے. چونکہ میں نے کہا جمعے بھی کہا تھا کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو وقت کے حوالے سے آگاہ کریں. ٹھیک ہے، پہلے ہوتا تھا کبھی بچے اور بچیوں کا خطرہ بھی کسی لڑکی سے تعلق قائم نہ کر لیں، یا کسی کے بچے کسی لڑکے سے تعلق قائم کر کے وہ خراب نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے. اب یہ ہے کہ ہر بچے کے جیب کے اندر یہ چیز پڑی ہوئی ہے. اب ان کو اس چیز کے بارے میں بتانا، واضح لفظوں میں بتانا یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں کہ حدیث مبارکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک خاص علاقہ بنایا ہے سبز موتی کا، اور وہ جو اللہ نے علاقہ بنایا نا اس کے اندر 60,000 محل ہیں. کتنے؟ 60,000 محل ہیں اس جنت کے خاص علاقے میں، اور ہر محل اس کے 60,000 کمرے ہیں. مطلب 60,000 محل ہیں، ہر محل کے 60,000 کمرے ہیں. اور وہ کمرے ہمارے طرح نہیں ہیں یہ دنیا میں ہم لوگ کوٹھیاں بنگلے بناتے ہیں، وہ کتنے بڑے ہوں گے اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے نا. اچھا فرمایا اس علاقے میں اللہ تعالیٰ پتہ کن لوگوں کو ٹھہرائیں گے؟ اس علاقے میں اللہ کریم ان لوگوں کو ٹھہرائیں گے کہ جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تھی نا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے تھے. جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تھی تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے تھے. اس لیے میرے بھائی یہ روزے کا فلسفہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کی شادی نہیں ہو رہی تو حدیث میں فرمایا وہ روزے کا اہتمام کرے. ٹھیک ہے، وہ زنا سے بچ جائے گا. یہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے کہ وہ کیا کرے، روزے کا اہتمام کرے. رمضان میں نہیں، بعد میں بھی روزہ رکھے.
تو وہ جو گناہ کی رغبت ہے وہ کم ہو جائے گی. اب دیکھو نا، جب بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، بھوک پیاس لگی ہوتی ہے تو شہوت خود بخود کم ہو جاتی ہے. پچھلے سال بھی ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ میں ایک میری شادی ہے لیکن میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر طاقت بھی نہیں ہے دوسری شادی کرنے کا، مال پیسہ نہیں ہے اور میں گناہ سے نہیں بچ سکتا. تو میں نے اس سے بھی یہی بتایا، میں نے کہا ایک بیوی تو اللہ نے آپ کو دی ہے نا، تو آپ ایسے کریں کہ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی پھر بھی خواہش پوری نہیں ہوتی، آپ روزے رکھیں. پھر مجھے کہنے لگے واقعی میں نے تجربہ کیا اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے. کئی نوجوان کہتے ہیں نا ہمارے والدین وقت میں ہماری شادی نہیں کرتے، تو وہ والدین کو پوچھو گی قیامت والے دن کہ انہوں نے کیوں رسومات کی پابندی کی وجہ سے اپنے بچے بچیوں کی وقت پہ شادی نہیں کی. لیکن ہر بندہ اپنے عمل کا مکلف ہے. ان بچے بچیوں کو چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کریں. جب روزے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو گناہ کی طاقت خود بخود کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. روزے کے اندر میرے مسلمان بھائیوں اصل چیز یہ ہے کہ بندہ روزہ بھی رکھے اور ساتھ تقوی کی صفت بھی اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کا ڈر بھی اپنے اندر پیدا کرے. ایسا نہ ہو میرے مسلمان بھائیوں کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے. روزہ جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے کون سی روح رکھی ہے کہ جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، دعا ہے اللہ کریم یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب رات کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ کہ انشاءاللہ